السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سورۃ غاشیہ کا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ میرے ساتھ رہیں گے اور میرے درس کو غور سے اور توجہ سے سنیں گے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا عدد 88 ہے اور قیام مکہ کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس میں قیامت کے دن کی ہولناک واقعات کا ذکر ہے۔ قیامت ایک مصیبت ہوگی جو ہر طرف سے کائنات پر چھا جائے گی اور سب کو ہر طرف سے ڈھانپ لے گی۔ انسان کے اس دن دو بڑے گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ کے چہروں پر ذلت اور مشقت اور تکان کے آثار نمایاں ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہوگا اور جہاں وہ دہتی ہوئی آگ میں جلیں گے اور کھولتے چشمے کا پانی پئیں گے۔ ان کے لیے کھانے کو کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں گی جن سے نہ وہ موٹے ہوں گے اور نہ ان کی بھوک بجھے گی۔ دوسرے گروہ کے چہرے خوش اور حشاش بشاش سے دہک رہے ہوں گے اور وہ اپنی دنیا کے کاموں سے مطمئن اور خوش خرم ہوں گے۔ یہ وہ اونچے اونچے باغوں میں ہوں گے جہاں کوئی لغویات سننے میں نہ آئے گی۔ چشمے ہر طرف بہہ رہے ہوں گے، اونچے اونچے تخت بچھے ہوں گے اور آب خورے لذیذ شربتوں سے بھرے سامنے رکھے ہوں گے۔ غالیچے برابر بچھے ہوں گے، مخمل کے گدے چاروں طرف پھیلے ہوں گے۔ اس کے بعد انسان کی توجہ دلائی گئی کہ اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر اس کی قدرت اور حکمت کا اندازہ لگاؤ اور اس کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ اس مخلوقات میں سے ایک اونٹ ہے جس کی بابت مشہور ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، منہ، ہونٹ، گردن، ٹانگیں، غرض جو کچھ ہے نرالے ہی انداز کا ہے، لیکن ان ٹیڑھے بانکے لمبے اعضاء کو جوڑ کر اللہ عز و جل نے ایک چلتا پھرتا خاص طور کے سمجھدار اور عادتیں رکھنے والا شاندار جانور بنا دیا ہے۔ اس کے بغیر خشک ملکوں میں سفر اور باربرداری کا کام اب تک بھی مکمل نہیں ہوتا، اور دوسری مخلوق آسمان ہے کہ جسے اللہ کو بغیر سہارے، جسے اٹھا کر بغیر سہارے ہمارے سر پر کھڑا کر دیا ہے۔ اور تعجب یہ ہے کہ جتنے اونچے جاؤ اتنے ہی اونچا نظر آتا ہے جتنا تھا۔ پھر پہاڑوں کو دیکھو جن کے کہیں خوشنما کہیں ہولناک منظر دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور پھر زمین ہے جس کی عجائبات کا آج تک پورا اندازہ نہیں ہو سکا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر ان سے ان کے پیدا کرنے والے کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام سمجھا دینا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یعنی کوئی مانے یا نہ مانے، تمہیں ذرا زبردستی بات منوانے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ جو منہ پھرے گا اور انکار کرے گا اللہ اسے زبردست عذاب دے گا۔ آخر سب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے اور ہم ان کا حساب لیں گے۔ تو ناظرین، میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ غاشیہ جس کے ترجمہ یعنی آیت کا ترجمہ بیان کرتی ہوں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا، یہ اسے عنوان دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، بیان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ناظرین، یہ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو اب ہے سورۃ غاشیہ یعنی اس کے یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 88 آیات ہے اور 26 آیات ہے اور 88 آیات ہے۔ رکوع اس کا ایک ہے۔ حل اتاک حدیث غاشیہ، یعنی تجھے کچھ خبر نہیں پہنچی اس ڈھانپ لینے والے کی۔ وجوہ یومئذ خاشعۃ، کتنے منہ اس دن ذلیل ہوں گے یا عاجز ہوں گے۔ عاملۃ ناصیہ، محنت کشی اور تھکے ہوئے ہوں گے۔ تصلیٰ نار حامیہ، دہتی ہوئی آگ میں گریں گے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، پانی پئیں گے ایک کھولتے ہوئے چشمے کا۔ لیس لہم طعام، ان کے پاس کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ الا من ضریع، مگر کانٹوں دار جھاڑ۔ لا یسمن ولا یغنی، جو نہ موٹا کرے اور نہ بھوک میں کام آئے۔ من جو، یعنی جو بھوک میں بھی کام نہ آئے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ ناعمۃ ناصیۃ،
ناسیاہا نازیہ، تو یعنی اچھی کمائی سے راضی ہوں گے. کتنے منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کمائی سے راضی ہوں گے. راضیہ. تو ناظرین ارشاد ہے، کیا تم نے اس آفت کا ذکر کسی سے سنا جو سارے جہان کو آ کر ڈھانپ لے گی؟ سنو، وہ قیامت ہے جس کی سختیاں اور مصیبتوں کا تم یہاں ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتے. ناظرین اس دن بعض لوگوں کے چہرے تو ایسے ہوں گے جیسے سخت کام کرنے والوں کے نڈھال اور تھک کر چور چہرے ہوتے ہیں. ان پر ذلت برس رہی ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ کی دہتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے، اور پیاس لگے گی تو گرم کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پینے کو دیا جائے گا. ہاں، ان کو وہاں کے کھانے کے لیے فقط ایک قسم کی سوکھے کانٹے دار گھاس ملے گی، جس سے غذائیت ہی حاصل نہ ہوگی اور نہ بھوک مٹے گی. دوسری طرف ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے. انہوں نے دنیا میں جو اللہ کے لیے کوشش کے ساتھ نیک کام کیے تھے، ان کا نتیجہ دیکھ کر وہ مطمئن اور خوش ہو رہے ہوں گے. وہ دوزخ والوں کا ذکر ہے. یہاں پہ پہلے دوزخ والوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اب جنت والوں کا، جنتیوں کا حال. یعنی اب یہاں پہ یہ آیات ہے سورۃ غاشیہ کی، اس میں جنتیوں کا حال بیان کیا جائے گا. فی جنت عالیۃ تسمع فیہا، یعنی اونچے اونچے باغ ہیں، باغ میں یہ نہ سنیں گے اس میں. لا تسمع فیہا لاغیہ، بکواس یعنی ادھر ادھر کی باتیں نہیں سن پائیں گے. فیما عین جاریہ، اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہے. فیہا سرور مرفوعۃ، اس میں اونچے بچھے ہوئے تخت ہیں. واکواب موضوعۃ، اور آب خورے آمنے سامنے چنے ہوئے. ونمارق مصفوفہ، اور غلیچے برابر بچھے ہوں گے. وزرابی مبثوثہ، اور مخمل کے گدے جا بچھے ہوں گے. افلا ینظرون، بھلا کیا اونٹوں کی الی الابل کیفا کی طرف نہیں دیکھے کہ کیسے بنائے ہیں. کیفا خلقت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو کیسے ترتیب سے بنایا ہے. ارشاد ہے کہ یہ لوگ جن کے چہرے قیامت میں حشاش بشاش ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک باغ ہوگا، اور یعنی جن میں کیچڑ دلدل بالکل نہ ہوگی، بلکہ وہ اونچے صاف شفاف جگہ پر واقع ہوگا. اور اس میں ایسے لوگ بالکل نہ ہوں گے جو فضول بک بک کرتے ہوں گے. اور ایسی بیکار اور لغوی باتیں جنت والوں کے کان میں نہ پڑیں گی. اس باغ میں ایک چشمہ ہوگا جو ہر طرف بہہ رہا ہوگا، اور ہر طرف اونچی اونچی جگہوں پر عالیشان تخت بچھے ہوں گے، اور گلاس مفرح شربت سے بھرے سامنے سجے ہوں گے. بیٹھنے کے لیے ہر طرف مسند گدے اور تکیے بچھے ہوں گے، جہاں چاہے آرام سے بیٹھے. اے لوگوں، مسلمانوں، اللہ ان سب باتوں کی قدرت رکھتا ہے. ان کی مخلوقات پر نظر ڈالو. اسی دنیا میں ایسی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے صاف نظر آتے ہیں. ذرا اونٹوں کی طرف ہی دیکھو، اس کی کیسی عجیب و غریب ساخت ہے. تو ناظرین یہ سورۃ غاشیہ کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور آسمان کو کہ کیسے اسے بلند کیا، اور پہاڑ کو کیسے کھڑے کر دیے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کیسے صاف بچھائی. وَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، سو تو سمجھائے جا، تیرا کام مذکر سمجھانا ہے. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، تو ان پر دروغہ نہیں ہے. إِنَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَّرَ، مگر جس نے منہ موڑ لیا اور منکر ہوگا. فَيُعَذِّبُهُ، سو اللہ اسے عذاب دے گا. عَذِّبَهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، یہ عذاب بڑا عذاب ہے. إِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ان کو ہمارے پاس پھر آنا ہے. ثُمَّ إِنَّا إِلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہم نے ان سے حساب لینا ہے. تو ناظرین سورۃ غاشیہ یہ میں نے ترجمہ بیان کیا ہے، اس کی تفسیر بیان کرتی ہوں. ارشاد ہے کہ یہ لوگ کائنات کی نمایاں چیزوں پر غور نہیں کرتے، ورنہ ان کو اللہ عز و جل کی قدرت کا کچھ اندازہ ہو جاتا اور قیامت کے بابت یقین کر لیتے. اول تو اونٹ ہی کی بناوٹ اللہ کی قدرت اور حکمت ظاہر کرتی ہے، پھر سر کے اونچا
چھایا ہوا بلند آسمان بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ بغیر ظاہری سہارے کے سر پر چھت کی طرح چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر پہاڑ کیسے ہی مضبوطی کے ساتھ سیدھے کھڑے ہیں اور زمین کس قدر صاف بچھی ہوئی ہے۔ لوگ ان چیزوں پر غور کریں تو انہیں اللہ کی قدرت کا کچھ پتہ چل سکتا ہے، اور پھر یہ ان باتوں کا جو انہیں قیامت، جنت اور دوزخ کے بابت بتائی جا رہی ہے اچھی طرح یقین کر سکتے ہیں۔ بہرحال اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ قرآن آیت کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تو قرآن کی باتوں کو صاف صاف کھول کر سمجھا دینا اور بتا دینا ہے، یعنی آپ کا کام صرف ان کو بتا دینا اور سمجھا دینا ہے قرآن پاک کی باتوں کا۔ ہم نے تمہیں ان پر کوتوال یا دروغہ بنا کر مسلط نہیں کیا کہ ان کو زبردستی مار مار کر سیدھا کرو، بلکہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تم تو بس سمجھائے جاؤ۔ اب اگر کوئی انہیں سمجھتا ہے اور تمہاری بات یا نہیں مانتا اور نہ پھیر کر چل جاتا ہے اور انکار کیے جاتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اور اسے ایسا عذاب چکھائے گا جس سے بڑا کوئی عذاب نہیں۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ تو ناظرین، یہ سب مرنے کے بعد ہمارے ہی طرف لوٹ کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، اور ہم اس کا ذمہ لیا ہے کہ ان کی دنیا کے کرتوتوں کا ان سے رتی رتی حساب لیں گے اور ان کو ان کے سزا جزا دیں گے۔ سورۃ غاشیہ اب ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ اب اس کا میں خلاصہ تھوڑا سا بیان کرتی ہوں۔ اس صورت میں انسان کو زندگی کی حقیقت سمجھا دی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصلی زندگی آخرت کی ہے جو قیامت کے دن کے فیصلے کے بعد شروع ہوگی۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں سے اسے زبردستی سنوایا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فقط اس لیے تشریف لائے کہ اسلام انسان کو قرآن کا مطلب سمجھا دے اور اس پر عمل کر کے دکھا دے۔ ان کا کام یہ نہیں کہ نافرمانوں کے ہاتھ پاؤں میں ہتکڑیاں اور بیڑیاں ڈال دے اور زبردستی اپنی بات منوا کر چھوڑے۔ بہرحال اچھی طرح سمجھ لو کہ قیامت کے دن بدکاروں کا حال برا ہوگا، اور نیک لوگوں جو قرآن پاک کو ان مان کر اس پر خلوص کے ساتھ عمل کرتے ہیں خوش و خرم ہوں گے اور جنت کے باغوں میں چین سے بیٹھے ساری نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ اب جو ان کا انکار کر دے اسے چھوڑ دے، آخر تم سب ہمارے پاس ہی آئیں گے، ہم ہر ایک سے ذرا ذرا کا حساب لے لیں گے اور ان کو ان کے اعمالوں کی سزا دیں گے۔ جو دوزخ میں جائیں گے انہیں کانٹے دار درخت کھانے کو ملیں گے اور پینے کو کھولتا ہوا پانی یا بدن سے بہتی ہوئی پیپ ملے گی۔ ان چیزوں سے نہ پیٹ بھرے گا اور نہ پیاس بجھے گی، بلکہ الٹی اور بے چینی اور پریشانی بڑھے گی۔ تو ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب میرے اس درس پر قرآن آیات کے مطابق عمل کریں گے اور ہدایت حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان قرآن آیات کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو آئندہ درس تک کے لیے ناظرین اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، اجازت۔